أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج ہم سورۃ بقرہ کا تعارف انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں کیا کیا احکامات بیان کیے ہیں۔ آج ہم اس کا مختصر تعارف پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ بقرہ قرآن مجید کی دوسری سورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورت قرآن مجید کی سب سورتوں سے بڑی ہے۔ اس میں 686 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ بقرہ کے معنی ہے گائے، چونکہ اس سورت میں گائے کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورۃ بقرہ رکھا گیا۔ یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے۔ عقائد اور اعمال سے متعلق اہم ترین تعلیمات اس کے اندر آ گئی ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سیکھنے میں کئی سال لگ گئے۔ اس سے مراد الفاظ کا حفظ نہیں بلکہ اس کے حکموں اور مسئلوں کا سیکھنا اور سمجھنا ہے۔ ذیل میں ہم اس کے مضامین کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ اس صورت میں سب سے پہلے یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن حکیم ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف اور پرہیزگاری کا مادہ ہو۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن سن کر 3 قسم کے لوگ پیدا ہوں گے، جیسے کہ دنیا میں ہر نئی تحریک کے سلسلے میں ہوتا آیا ہے۔ اول مومن جو اس پر تہ دل سے ایمان لائیں گے، دوم کافر جو اس کے مخالف ہوں گے، اور سوم منافق جو ظاہری طور پر مانیں گے مگر دل سے انکار کریں گے۔ اس کے بعد سب سے پہلا حکم تمام انسانوں کو اللہ کی عبادت کا دیا گیا ہے اور قرآن حکیم کی سچائی ثابت کی گئی ہے۔ چوتھے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی خلافت عرضی کے مستحق ہونے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد ایک بڑے خاندان یعنی بنی اسرائیل کی زندگی کا ذکر 5ویں رکوع سے شروع ہوتا ہے۔ اس خاندان میں سینکڑوں نبی اور رسول پیدا ہوئے ہیں۔ اس خاندان کے حالات اللہ تعالیٰ نے سبق آموز طریقہ میں بیان کیے اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ اپنے غلط حرکات اور خرابیوں کی وجہ سے یہ قوم خلافت الہی کے قابل نہ رہی۔ 5ویں رکوع سے 15ویں رکوع تک بنی اسرائیل کی تاریخ کے کئی واقعات بیان ہوئے ہیں، مثلا ان کے عہد و پیمان، کوہ طور پر جلوہ خداوندی، سبت ہفتے کے دن کا واقعہ، گائے کا واقعہ، قتل انبیاء کے حالات، سحر و جادو کی ناپاک کوششیں، انبیاء کی توہین کی ناجائز حرکات، نجات اور بخشش کے غلط عقیدے وغیرہ۔ 16ویں رکوع سے بنی اسرائیل کے مزید حالات اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عرب میں پیدائش کا ذکر ہے، ساتھ ہی خانہ کعبہ کا ذکر ہے اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کے درجات بیان ہوئے ہیں۔ 20ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات کا ذکر ہے اور اس کے بعد حلال اور حرام کی بحث ہے۔ سورۃ بقرہ کے 20ویں رکوع میں ارشاد ہوا ہے کہ حقیقی نیکی کیا ہے۔ اس کے بعد 26ویں رکوع تک قصاص، بدلہ، میراث، روزہ، دعا، حج، جہاد اور اللہ کی راہ میں مالی قربانی کے مسائل اور اس کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ 27ویں رکوع سے معاشری اور خاندانی زندگی کے مسائل شروع ہوئے ہیں، یعنی نکاح، حیض و نفاس، طلاق، عدت، نکاح ثانی، بچوں کی تربیت اور حق مہر وغیرہ۔ رکوع نمبر 32 میں پھر جہاد کا بیان ہے اور مثال میں حضرت طالوت کا جالوت سے مقابلہ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فتح اور شکست سامان جنگ اور لشکروں کی کمی زیادتی پر منحصر ہے۔ اکثر چھوٹی فوجیں بڑے لشکروں پر غالب آ جایا کرتی ہیں۔ 34ویں رکوع میں آیت الکرسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حی قیوم ہونا اور بہت سی دوسری صفتیں بیان ہیں، اور یہ کہ اسلام کے قبول کرنے میں کسی پر زبردستی نہیں کیونکہ اس کے دلائل اور خوبیاں واضح ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے چند سبق آموز واقعات بیان ہیں۔
39ویں رکوع تک صدقہ خراج اور پرہیزگاری کے احکام ہیں۔ سود کی ممانعت ہے، گواہی کے بارے میں ہدایات اور قوانین کا بیان ہے۔ تجارت کے چند اصول بھی درمیان میں آگے ہیں۔ سورت کے آخری یعنی 40ویں رکوع میں ایمان اور اسلام کا خلاصہ اور ایک جامع دعا بیان ہوئی ہے۔ اس دعا کے آخری الفاظ یہ ہیں: فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، ہمیں کافروں کی جماعت پر برتری عطا فرما۔ یہ قرآن کی دعوت کا نتیجہ ہے۔ گویا قرآن کی تعلیم سے جو قوم پیدا ہوگی، اس کے بعد سے اللہ کا قانون کفر پر غالب آ جائے گا۔ یہاں اللہ کو ماننے والی قوم اور نہ ماننے والی اقوام کا انجام بتایا گیا ہے۔ مومن کامیاب ہوں گے اور منکر مغلوب اور ناکام ہوں گے۔ سورت کا اختتام گویا یعنی ان الفاظ پر ہوا ہے جہاں سے شروع ہوا تھا۔ یہ بات نہ بھولنی چاہیے کہ یہ خلاصہ محض مضامین کا ایک تصور دلانے کے لیے بیان ہوا ہے، ورنہ کلام اللہ کے حقائق اور کمالات کا خلاصہ چند لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ کا نام لے کر اس سورت کے احکام میں غور و فکر کریں، اس کی حکمتیں سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔